بس دوا چاہیے باغ طیبہ کی ٹھنڈی ہوا چاہیے بن کے بیمار بن کے بیمار ساجد رہ گئے آپ کا بن کے بیمار ساجد رہ گئے آپ کا اور کچھ بھی نہیں اس کے سوا چاہیے. اب ہم سیرت پہ ہی بیان کرتے ہوئے ولولہ انگیز مقرر حضرت مولانا شمیم صاحب جو دیوبندی سے تشریف لائے ہیں 10 منٹ کے لیے آپ کے سامنے حضور کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے انداز بیانی سے سامنے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین اما بعد. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو یہ موقع نصیب فرمایا کہ ہم تھوڑا کھانا میں سر جوڑ کر یکجہتی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو پروگرام کے آغاز سے لے کر انشاءاللہ کے اختتام تک یہ موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمایا ہے. آپ کے بیچ بڑے بڑے معزز علماء کرام تشریف فرما ہیں. ہمارے بیچ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا رمضان علی قاسمی صاحب امام و خطیب جامع مسجد سپول و جنرل سیکریٹری جمعیت علماء حضرت کی تشریف آوری ہے. ہمیں تو ان کا سننا ہے. اگر آپ موقع دیں گے آج کی سنہری رات میں آپ دین کی بات کو سنیں گے اور یہ محسوس کریں گے کہ دنیا کچھ نہیں ہے اور یہ احساس پیدا ہوگا کہ دنیا مجرع الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جس طریقے سے کسان اپنے کھیت میں محنت کر کے بیج ڈال کر غلہ پیدا کرنے کا کام کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ دنیا مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کھیتی کی شکل دی ہے جو جس طرح کر کے جائے گا اللہ کے یہاں اس کا مقام اسی طریقے سے ملے گا. اور یہ دنیا اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا مجرع الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس میں اللہ سے خوف آ کر کے، اس میں اللہ سے ڈر کر کے اللہ کے احکامات پر چلنے کی ہم آپ کو ضرورت ہے. اگر ہم اللہ کے احکام پر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. اور اس وقت جس طریقے سے دنیا کے حالات کو
ایک تربیت حاصل ہوگی کہ اس قریب اور مستقبل زمانہ میں بھی ہم اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں اور خدا کے یہاں ہمارے لیے ایک ذریعہ ہوگا نجات کا اور ہمیں آپ کو اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور کامیاب فرمائیں گے۔ بھائیوں اور دوستوں، یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ ہم اس میں آرام کے لیے نہیں آئے ہیں۔ بعض موقع پہ اس دنیا کو سفر کہا ہے، ہم مسافر ہیں۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارا سفر کس وقت اختتام ہو جائے، کس وقت ختم ہو جائے اور ہم اللہ کے حوالے ہو جائیں۔ ہمیں آپ کو یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، اے اللہ ہمیں کلمہ والی موت نصیب فرما۔ اس حال میں اپنے پاس دعا پوچھئے کہ میں اور آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے چلے جائیں اور آخرت کے یہاں اور آخرت کے دن میں اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ہمیں ایک موقع نصیب ہو کہ جب پوچھا جائے گا، اے میرے بندے، اے میری بندی، تو نے میرے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ تو میں بلشتہ کہوں کہ اے اللہ، میں نے آپ کے حبیب کے کلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آیا ہے اور اس پر عمل کر کے آیا ہے۔ ایک مسلمان جب شرعی لباس میں آتا ہے، اس کے سر پر ٹوپی ہے اور شرعی لباس میں ہے، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، انجان ہمارے مومن بھائی، وہ ہمیں مولانا کے نام سے نوازتے ہیں، وہ ہمیں حافظ صاحب کہتے ہیں، وہ ہمیں قاری صاحب کہتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کے مطابق گزار کے چل گیا تو میدان حشر میں اللہ کے نبی ہمیں کہیں گے کہ وہی امت ہے جنہوں نے میرے دین کے لیے مستقبل سہ کر کے، جنہوں نے میرے دین کے لیے تکلیف برداشت کر کے یہاں حاصل ہوا ہے۔ ہمیں یہ فخر ہے اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے عرش کے سائے میں ہوں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی۔ تو بھائیوں اور دوستوں، آپ اس مسجد میں، اس خدا خانہ میں اگر دین کی بات کو سن رہے ہیں، اگر آپ کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ واقعی اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجے ہیں کہ میں اللہ کے حقوق پر چلوں، اللہ کی عبادت کروں، نماز قائم کروں، جھوٹ بولنے سے بچوں اور حرام سے بچوں، حلال کھانے کی ترغیب دو اور کھاؤں، تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ مسجد ہمارے لیے جامع بنے گی، یہ مسجد ہمارے لیے گواہ ہوگی کہ ایک مومن بندے نے میرے گھر میں آ کر کے اور مسجد میں آ کر کے یہ دین سے، دین کی ہدایت سے عہد کیا تھا کہ آج کے بعد سے آگاہ خداوند کے ہاتھ سے چھوٹنے والے نہیں ہیں، حکم خداوند کے اوپر ہم سے عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے لیے ہمارے رہنا اور سہنا آسان ہو جائے گا، زندگی ہماری آسان ہو جائے گی۔ وقت تو بہت کم دیا گیا ہے، سننا تو ہم سب دیکھیں، ہمارے استاد محمد تشریف فرمائے ان کا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بس یہ چند دن میں جو آپ کے سامنے میں دین کی باتیں نہیں ہیں، یہ عہد کیجئے اور دل یہ عہد کریں کہ آج کی تاریخ میں جو کہا جا رہا ہے، جو بات بتائی جا رہی ہے، وہ کتاب اللہ اور کتاب رسول کی ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے تاریخ
جوش